عمران خان ملک دشمن ہے، عمران خان غدار وطن ہے، عمران خان یہود اور انڈیا اور را کا ایجنٹ ہے۔ عمران خان کے بہنوں کو اڈیالہ کے سامنے گھسیٹ کر مریم نواز کا بدلہ لیا گیا۔ عمران خان کے پارٹی والے را اور انڈیا کے جو خفیہ ایجنسیز ہیں موساد کے، ان سے پیسے لیتے ہیں۔ یوٹیوبر سارے غدار ہے، یہی کہنا تھا طلال چودھری نے جو وفاقی وزیر ہے کہ حامد میر اور خیبر پختونخوا کے صدر جو پی ٹی آئی کے ہے جنید اکبر نے خوب چترول کی ہے طلال چودھری کی۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس پر بعد میں کمنٹ کرتے ہیں۔ چینل کو لائک ضرور کر دیں اور سبسکرائب کر آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ حکومت کا خیال ہے کہ جی تحریک انصاف میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ کلیریفیکیشن کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کے خلاف نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، بڑی اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، مگر اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، کیا نہیں کیا گیا؟ احتجاج سے پہلے پلاننگ کی گئی، اس وقت اس لانگ مارچ کا نام اس کی ڈیٹس وہ رکھی گئیں جب اپوائنٹمنٹ ہونی تھی، پھر اس کا ہدف جو ہے وہ اسلام آباد نہیں پنڈی رکھا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو، اپنے رہنماؤں کو کہا کہ اگر یہ لگ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، اور جو لگنا چاہتا تھا، جس کو آج چارج شیٹ کیا گیا ہے پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے، جنرل فیض، وہ ان کو یہ لگانے، ان کو تو یہ بڑی دیر پہلے اناؤنس کر چکے تھے، تو دونوں بینیفیشری تھے نا جی۔ ایک نے یہ لگنا تھا، دوسرے نے چیف لگنے کے بعد خان صاحب کو پھر دوبارہ اقتدار میں بٹھانا تھا۔ تو اگر یہ آج اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ باقی رہی رات عارف علوی صاحب کی، عارف علوی صاحب نے سائن پہلے کیے تھے، خان صاحب سے بعد میں پوچھا تھا۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ سمری روکنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، حکومت انہیں پہلے سے، ان کی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا ریٹائرمنٹ کا، کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں تھا، اور حکومت اس وقت، اس کی ہر طرح کی لیجیٹیمیسی اس حکومت کی تھی۔ تو باقی رہی بات کہ پروپیگنڈا، چلیں باقی چھوڑیں۔ آج کل یہ جو پچھلے کیس 190 ملین کا چلا ہے، اس میں جو وہاں رپورٹرز جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ بانی پی ٹی آئی، پاکستان کی جو سروسز چیف اور پاکستان کی جو آرمی قیادت ہے، ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو آپ دیکھیں نا، آج آپ کیونکہ اپنے گناہوں کی سزا کے قریب پہنچ گئے ہیں، آج آپ کو آپ کا حربہ ناکام ہو گیا ہے، 26 نومبر بھی ناکام ہو گیا، اس سے پہلے 9 مئی بھی ناکام ہو گیا، 26ویں ترمیم بھی آپ نہ روک سکے، اپنی مرضی کا نہ چیف آف آرمی سٹاف لگا سکے، نہ چیف جسٹس آف پاکستان لگا سکے، نہ اپنی مرضی کا رزلٹ لے کے اس پہ پاکستان پہ حکومت بنا سکے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ تو چوئی صاحب پھر حکومت مذاکرات کیوں کر رہی ہے اگر تحریک انصاف اتنی کمزور پوزیشن میں ہے؟ سر مذاکرات کیوں؟ گردی، پاکستان کی اکانومی، غریب کا چولہا کیسے چلانا ہے، پاکستان کی عزت کیسے بڑھانی ہے، پاکستان کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، اس پر بات کرنی ہے۔ آپ یہ ان کے ڈیڈ لاک کا کیوں شکار ہے؟ کیونکہ جو 2 شرطیں رکھی ہیں، وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بجلی سستی کر دیں؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ بھی پاکستان میں کوئی روٹی سستی کر دیں؟ یا کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے؟ نہیں، قومی ایشو پہ تو یہ ان کے ایجنڈے میں کوئی چیز ہی نہیں۔ چلیں یار، آپ جھوٹی سچی ڈال دیتے، چلیں لوگوں کو آئی واش کے لیے 4-5 ڈال نہیں، تو ابھی تو انہوں نے تحریری طور پہ کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ میری معافی۔ سر جی سب کو پتا ہے نا جی، آپ کمیٹی کے کون سی بات چھپی رہتی ہے؟ یعنی تحریری طور پہ شرمندہ ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہے آپ۔ 2 شرطیں ہیں، میں اور میری معافی۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک رہا کریں جی، اور دوسرا اور کوئی بات نہیں۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے طلال چوئی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات میں عام آدمی کے مسائل بھی ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہی۔ لیکن جنید صاحب، آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ یہ آپ لوگ جو ہیں، آپ نے کافی کنسیڈ کیا ہے، آپ اپنی پوزیشن سے کافی ہٹ گئے ہیں۔ پہلے آپ کہتے تھے ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، آپ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس میں آپ یہ مطالبہ نہیں کر رہے۔
نہیں اصل میں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطالبات اس میں وہ مطالبہ اس لیے نہیں گئے کہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ جو ہم نے اسٹے لی ہوئی تھی اب اس سے اگر یہ کیسے عدالتوں میں چلے تو یہاں تو 5,000 ووٹ لے کے اسمبلی میں آئے. سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کے والے نے خود نے کہا کہ ہمارا تو 100% ہے اور ان لوگوں کا جو ہے یہ ان کو بھی پتہ ہے. اگر یہ کیسے جو یہاں پر پریشر ہے یہاں پر آپ اندازہ کر لے کہ یہاں پر فرمائشی فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ اگر چلو ہمیں خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بس سزا دے دے اگر ہے, کیونکہ جج صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈائلاگ جاری ہے, اس کے بعد اس کے مطابق فیصلہ آئے گا, کیونکہ جج صاحبان کو فیصلے جو ہے یہی کیسز کل کو جج صاحب نے اگر آپ کو بلا لیا کہ آپ نے حامد میر کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں تو آپ فیصلے کو آگے کر دیں, نہیں تو کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ وجہ یہی کیسز رات کے 12 بجے تک جو ہے یہاں پر جو چلائے گئے نا, یہی فیصلے رات کے 12 بجے جو یہ کبھی ہوا نہیں تھا کہ ایک جج نکلے اور دوسرا جج انتظار میں کرے کہ اس کو آگے وارننگ نہیں. تو اس سے کیا میسج جائے گا؟ میں صاحب یہ مسئلہ نہیں یقین کرے جو بھائی کی اب تو طلال صاحب نے بھی مان لیا ہے کہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. تو ڈیڈ لاک کا شکار ہے یا نہیں یہ سر جی مسئلہ یہاں ہے کہ ہم کیوں بیٹھتے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف میں 96 سے ہوں, کبھی اتنی سپورٹ ہمیں نہیں تھی جو آج ہے, یہ باوجود ان کے کہ یہ جو اور سمجھے اس کے لیے. لیکن تکلیف اس چیز کی ہوتی, یہ ادارے ہمارے اپنے ہیں, چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں چاہے حکومت ہے, یہ ملک میرا. اس دن میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا, دو سینئر بندے ایک مسلم لیگ کا پیپل پارٹی کا تھا, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ میزبان کے ساتھ کہ یہاں پر جو ووٹ ملتا تھا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ملتا تھا. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے برا بلا کہتے تھے تو ووٹ ملتا. آپ اندازہ کر لے کہ کیوں یہ اتنے فیصلے بڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے اسٹرانگ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اسٹرانگ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت اسٹرانگ ہو. تو یہ فاصلے نہ میرے فائدے میں ہے, یہ مجھے فائدہ نہیں دے گا کہ لوگ اداروں سے نفرت کرے, اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرے, کیونکہ ملک ان کا فاصلہ عوام اور اداروں کے بڑھے گا تو یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. یہ میرے لیے مجھے تو ابھی خوشی ہوئی گی کہ میرے ساتھ یہ کر رہے لوگ اس سے نفرت کر رہے, لیکن ملک کے لیے خطرناک ہے. تو یہ اداروں کو بھی سوچنا ہے, ہمیں بھی سوچنا ہے کہ بیٹھ کے اعتماد بحال کرے. آپ لوگوں کا اعتماد کیا وجوہات ہے کہ کیوں لوگ, میں بار بار یہ کہتا ہوں. آپ طلال چوہدری صاحب یہ جنید اکبر صاحب کی گفتگو کی روشنی میں آپ کیا کہیں گے کہ آئندہ جب بھی حکومت اور اپوزیشن بیٹھے تو کیا اس میں ایک یہ بھی نقطہ شامل ہونا چاہیے کہ آئندہ سے کوئی جو ہے وہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان پہ کوئی جھوٹا الزام نہیں لگائے گا, ان پہ انگلی نہیں اٹھائے گا, ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرے گا؟ دیکھیں بالکل ہونا چاہیے جی, یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا جی. اور بار دیکھیں میں تو اگر جنید صاحب جیسے پولیٹیکل لوگ اس کی قیادت کرتے پی ٹی آئی کی, اور یہ کبھی یہ وہ بالکل اناڑی ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, کبھی ہمارے وکلا بھائی ہیں جنہوں نے فیس کے بغیر کبھی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا ان کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی پارٹی, اور ان کے پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ تو دور ہے, پولیٹیکل کلاس تو بیچاری نظر ہی نہیں آتی ان کے کی فیصلوں میں. بات یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل اداروں کے بارے میں نفرت نہیں ہونی چاہیے, کس نے پھیلائی ہے؟ کون آج بھی باہر بیٹھ کے وہ جو وی لاگرز ہیں جو کہ فنڈنگ جن کو پی ٹی آئی ڈالرز میں کرتی ہے اور جن کے وی لاگ سے وہ کہتے ہیں جی وہ کروڑوں روپے کماتے ہیں, وہ کیا بیچتے ہیں؟ نفرت. کس پہ؟ پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے خلاف. کون کہتا ہے کہ سول نافرمانی چلاؤ؟ اس سے کون کمزور ہوگا؟ پاکستان اور پاکستان کے ادارے نہیں ہوں گے. یہ کون اس طرح کی باتیں اور ایسے لوگ, یعنی پاکستان کی تاریخ میں اتنی انٹینسو قسم کی لابنگ ہمارے دشمن انڈیا یا اسرائیل نے نہیں کی جتنی فنڈنگ انوالو پی ٹی آئی نے کر کے وی لاگرز, انفلوئنسرز, اور اس کے بعد وہاں جو. لیکن چوہدری صاحب آپ کی بات اگر درست ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. آپ کی بات اگر درست ہے تو کیا پاکستان کی ریاست جو ہے اس نے سوشل میڈیا پہ انویسٹمنٹ نہیں کی؟ کیا پاکستان کی ریاست جو ہے اس نے سرکاری خزانے سے لوگوں کو پی ٹی وی کا ملازم بنا کر تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرایا؟ تو اگر تحریک انصاف غلط کام کر رہی ہے تو ریاست نے بھی تو اپنے وسائل جھونک دیے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کمپین چلانے کے لیے, قومی خزانے سے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. نہیں اب ایک منٹ, کیا ریاست کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جو لابیسٹ اسرائیل کا ہے, فلسطین کے جو خون بہہ رہا ہے اس کو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بہہ رہا ہے,
وہی لابیسٹ ان کا پاکستان کے اداروں کے خلاف. آپ نے کبھی پوسٹر دیکھے ہیں جو ہمارے اداروں کے جو سربراہ ان کے خلاف جو امریکہ میں یہ چلاتے ہیں؟ آپ نے کبھی وہ جنید اکبر صاحب کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے، اور وہ کتنی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں، یہ میں نے تو بات شروع ہی اس سے کی ہے کہ اس طرح کی پولیٹیکل کلاس کو دور کر کے آج اسی لیے. جی ناظرین، تو یہ خوبصورت سی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. اب فیصلہ آپ کر لیجئے کہ کون غدار وطن ہے اور کون محب وطن ہے، تو یہ فیصلہ آپ کر دیجئے.